اختلاف پیدا ہو گیا، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جانا، سود رفتاری حضور نے مراد لیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جلدی جانا، اگر نہیں پہنچا بیچ میں نماز پڑھ لو۔ اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حضور کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہیں پہنچ کر تبھی نماز پڑھنا۔ روایت ایک ہے، مقصد دونوں کا الگ الگ سمجھ رہے ہیں، منشا الگ الگ ہو رہا ہے۔ ایک سمجھ رہے ہیں کہ مقصود زود رفتاری بتانا ہے، تیز چلنا بتانا ہے، اور کچھ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہیں پہنچ کر نماز پڑھنا ہے۔ اختلاف ہو کہ نہیں ہوا صحابہ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو شاباشی دی، کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، دونوں صحیح، دونوں کو اجر ملے گا۔ تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کبھی حضور کا منشا کچھ ہوتا ہے اور اس طریقے کی باتیں وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں، خطبہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی ہیں، جو فرمان ہوتے ہیں، اس کی علت کی تعین میں غلطی ہوتی ہے یا اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کی علت آخر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن میں ربا و سود پایا جاتا ہے، الملح بالملح، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والی جو روایت ہے۔ اب یہ روایت تو سب کو پہنچی ہے، سارے فقہا کو پہنچی، سارے محدثین کو پہنچی، سب کو پہنچی، لیکن بعد میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے علاوہ جو چیز ہے اس میں بھی سود ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے کرنسی نوٹ، حضور کے زمانے میں کرنسی نوٹ نہیں تھی، کرنسی نوٹ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بٹ کوائن حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اب بٹ کوائن پائی جا رہی ہے۔ کرپٹو کرنسی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اب پائی جا رہی ہے۔ تو ان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جب چیز سامنے آئی تو فقہائے کرام نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر اس کی علت کیا ہے۔ اب علت پر غور کیا تو کسی نے اموال رویہ میں ادخار کو قرار دیا، کسی نے قوت و ثمانیت کو قرار دیا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا تو قدر مال جنس کو قرار دیا۔ روایت ایک ہی ہے، علت کی تعین میں اختلاف ہو رہا ہے۔ روایت ایک ہی ہے، علت کی تعین میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی آدمی پیخانہ اور پیشاب قبلہ رخ ہو کے نہ کرے، قبلہ رخ ہو کے نہ کرے کوئی آدمی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہ کرے، اس کی علت کیا ہے، کیوں نہ کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ممانعت کی علت یہ ہے کہ اس سے کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے اس کی علت ہے کہ بے حرمتی سے بچایا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کعبے کی نہیں بلکہ جو فرشتے اور جن عبادت میں مصروف ہیں ان کی تعظیم نہ چھوٹنے پائے، انہوں نے یہ علت قرار دیا۔ اسی لیے ان کے یہاں اس مسئلے میں اتنی شدت نہیں پائی جاتی جتنی احناف کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو علت کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں دقت پیش آتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ترجیح میں دقت پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت مشہور مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے رفع یدین کرنا چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، ہم لوگ ہی دیکھتے ہیں اپنے یہاں۔ اب جب اس پر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ ہوا ایک مرتبہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے رفع یدین کرنا چاہیے اس میں راوی بہت کم ہے، یعنی اس کی سند عالی ہے، اس سند کو حضور تک پہنچتے ہوئے صرف 3 ہی لوگ آتے ہیں، اور جس روایت کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے اس میں 4-5 راوی ہیں، تو اگر بیچ میں راوی بڑھ جاتے ہیں تو اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ جتنے ہی راوی کم ہوں گے اتنی حدیث اچھی مانی جاتی ہے، اتنی حدیث اچھی مانی جاتی ہے۔ تو ان کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ اس روایت میں راوی کم ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہم مانتے ہیں راوی کم ہیں، لیکن ہماری جو روایت ہے اس کی روایت کرنے والے سارے فقہا ہیں، یعنی ان کے یہاں وجہ ترجیح فقاہت ہے اور ان کے یہاں وجہ ترجیح علت یہ حسرت کا عالی ہونا ہے، یہ ہو گئے وجہ ترجیح۔ تو یہ بھی صورت پیش آتی ہے۔ ایک صورت اور بڑی اچھی پیش آتی ہے، کبھی کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ہو تو اس میں تطبیق کی جائے، یعنی ایک مسئلے سے متعلق کئی روایتیں اگر آئی ہیں تو ان کے اندر تطبیق کی کوشش کی جائے، جبکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں ایک کو لیتے ہیں ایک کو چھوڑ دیتے ہیں،
اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی ہوئی، حضور نے وضو نہیں کیا، جا کے نماز پڑھ لیا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ من قاء او روفا فليتوضا ولينصرف، کہ جس آدمی کو الٹی ہو جائے یا نفسیر بہے تو وہ جا کے وضو کرے پھر نماز پڑھے. ایک روایت میں کیا ہے کہ جس کو الٹی ہو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جا کے وضو بنائے. اور ایک روایت میں کیا آیا ہے کہ اگر حضور کو الٹی ہوئی، حضور نے نماز جا کے پڑھ لیا، وضو نہیں کیا، اب کیا کریں گے آپ بتائیے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک روایت کو چھوڑ دیتے ایک پہ عمل کر لیتے ہیں، ایک روایت کو چھوڑ دیتے ہیں ایک پہ عمل کر لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دونوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کو جو الٹی ہوئی تھی مختصر قدوری ہوئی تھی، چھوٹی کم الٹی ہوئی تھی، اور یہ جو مسئلہ وہ زیادہ کے بارے میں ہے، تو اس روایت کو کم الٹی میں مانتے ہیں اور اس کو منہ بھر کے مانتے ہیں کہ اگر الٹی منہ بھر کے ہوئی ہوگی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر کے نہیں ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. دیکھیے دونوں روایت عمل ہو کے نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے کہا ایک روایت چھوڑ دیا ایک پہ عمل کر لیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں پہ عمل کر لیا. اسی طریقے مشہور مسئلہ یہ ہے کہ قرات خلف الامام ہو کہ نہ ہو، امام کے پیچھے قرات کی جائے کہ نہ کی جائے. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ کیا نام ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک روایت چھوڑ دیتے ہیں ایک روایت لے لیتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں روایتوں کا عمل کرتے ہیں. سسٹم ان کا اپنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ کی بات آئی ہے وہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور جس میں سورہ فاتحہ چھوڑنے کی بات آئی ہے وہ جماعت میں پڑھنے کے لیے. دونوں روایت پہ عمل ہو کہ نہیں ہوا، دونوں پہ عمل ہو گیا. یہ تدبیر کی صورت پیدا ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فقیہ کا نقطہ نظر کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا کچھ ہوتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. حدیث پہ دونوں عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے بتائیے، حدیث پر دونوں عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں. بس ایک یہ کہ ایک حدیث کو چھوڑ کے دوسرے پہ عمل کر رہا ہے، اور دوسرا کہ دونوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گویا ایک کے ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ میں لڈو ہے، اور دوسرے کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. اتنا فرق ہے. تو اس پہ ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں. برائی وہاں پر پیدا ہوتی ہے جہاں کہا جائے ایک ہی صحیح ہے، جہاں بھی کے بجائے ہی آتا ہے وہاں برائی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں میں کوئی ایسے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کہ اس کے بارے میں لڑائی جھگڑا آدمی کرنا شروع کر دے اور صرف ڈبنا شروع کر دے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے، تیسری بات یہاں دوسری بلکہ ہے کہ کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے اصول و قواعد کی وجہ سے. ہر جو امام ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس اصول کے مطابق وہ مسائل کو سامنے لاتا ہے. مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی پیدائش مدینے کے اندر ہوئی، پوری زندگی مدینے میں رہے. غالباً ایک ہی مرتبہ حج امام مالک نے کیا ہے، وہ مدینے سے نکلتے بھی نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام کو جو استحکام حاصل ہوا ہے مدینہ شریف سے ہوا ہے، اور ساری دنیا کا مرکز مدینہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مدینے والے جو عمل کریں گے وہ حجت ہے. عمل اہل المدینہ حجت، مدینے کے والے جو عمل مدینہ ہے وہ حجت ہے. یعنی اگر مدینے والے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ہم آنکھ بند کر کے مان لیں گے. دیگر فقہا نہیں مانتے ہیں. ان کے نزدیک ایک اصول یہ ہے کہ عمل مدینہ، عمل اہل مدینہ حجت ہے، باقی کے نزدیک نہیں ہے. تو اب وہ مسائل جن کا تعلق عمل مدینہ سے ہے وہ امام مالک مانیں گے، لیکن باقی لوگ مانیں گے؟ باقی لوگ نہیں مانیں گے. ان کی اصول ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ روایتیں جو مرسل ہوتی وہ بھی قابل حجت ہوتی ہیں. وہ مرسل روایتوں کو بھی قابل حجت مانتے ہیں. تو وہ جو روایتیں مرسل ہوتی اس پر عمل کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایتوں کو حجت نہیں مانتے ہیں. اب وہ اتنے مسائل جو مرسل روایتوں سے ہوتے ہیں، امام شافعی اس پر عمل نہیں کریں گے، امام ابو حنیفہ عمل کریں گے. یہ اپنے اصول کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے لے لیجیے جیسے استحسان ہے.
استحسان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں, امام شافعی نہیں مانتے ہیں. اچھا یہ جو اصول بنائے گئے ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بنائے گئے ہیں, یہ بھی دیکھیے یہ جو اصول بنائے گئے یہ بھی اسی طریقے سے. بعض کو کہا کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ, اشیاء میں اصل جواز ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الممانعہ, اشیاء میں اصل ممانعت ہے جب تک شریعت کی اجازت نہ دے. تو یہ اپنے اصولوں کا بھی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان کی وسعت کی وجہ سے ہوتا ہے, عربی زبان کی وسعت کی وجہ سے بات ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے, حدیثوں میں آیا ہوا ہے, قرآن مجید میں بھی ید کا استعمال ہوا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ید سے کیا مراد ہے. اب ید کے دونوں معنی ہوتے ہیں, مدد کا معنی بھی ہوتا ہے اور ہاتھ کا معنی بھی ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ید اللہ الجماع سے مراد واقعی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ اپنی فہم کے حساب سے کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بلکہ اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید میں لکھا اولا مستم النساء, لامسا کے دونوں معنی ہوتے ہیں, جمع کے بھی معنی ہوتے ہیں اور چھونے کے بھی معنی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا, کچھ لوگوں نے مجازی معنی میں استعمال کیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ فوراً لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے حالات کی بنا پر, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے حالات کی بنا پر اختلاف پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں اذان دینے والے کو باقاعدہ سرکار کی طرف سے پیسے ملتے تھے. نماز پڑھانے والے کو جو امام ہوتا تھا مسجد کا, اس کو خلیفۃ المسلمین کیا دیتا تھا, تنخواہ دیتا, پیسے دیتا تھا. اس زمانے میں مودی کتنا دے رہے ہیں کسی کو, اس زمانے میں ملتا ہی نہیں کسی کو. پہلے فتویٰ یہ تھا کہ نماز پڑھانے پہ پیسہ لینا حرام ہے, اذان دینے پر پیسہ لینا حرام ہے, اس لیے کہ سرکار تو پیسہ دے ہی رہی ہے, اور اگر نہیں بھی دے تو مخلص لوگ موجود تھے, پیسے فلم کام کر دیتے تھے. اس زمانے میں اگر امام صاحب کو 2 مہینے کی تنخواہ نہ ملے تو, اگر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی امام صاحب کو تو معلوم ہوا کہ خود تو جائیں گے ہی, مقتدر کو بھی توڑ کے جائیں گے. ایک سال امام صاحب ایسے ہی بہت پریشان تھے, اور تنخواہ نہیں ملتی تھی, یہ بہت معمولی تنخواہ تھی. 8 سال انہوں نے امامت کیا. 8 سال کے بعد جب جانے لگے تو کہنے لگے ہم نے 8 سال بے وضو نماز پڑھایا, سب لوگ بھی نماز دہرا لینا. 8 سال ہم نے بے وضو نماز پڑھایا ہے سب لوگ. یہ اس دور کی صورت حال ہے. اب اگر آپ امام صاحب کی تنخواہ متعین نہیں کریں گے اور یہ فتویٰ دیں گے کہ ناجائز ہے امام کو تنخواہ دینا, تو قابل قبول ہو گئے. حالات ایسے بدل گئے کہ آپ کی بات مانی نہیں جا سکتی ہے. حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ یہ بات اب تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا ایک مؤلفۃ القلوب بھی تھا, یعنی جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کی تعریف قلب کے لیے, دل بستگی کے لیے الگ سے رقم دی جاتی تھی زکوٰۃ میں سے. حضرت عمر کے زمانے پوری شان و شوکت کے ساتھ, آب و تاب کے ساتھ اسلام پھیلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ختم کر دیا, بند کر دیا, کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اب یہاں کسی کے پیچھے میرے دوڑنے کی بات باقی نہیں رہی. کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو بھی ٹھیک ہے. آئے گا تو اس کی عزت ہوگی, نہیں آئے گا تو ڈانٹ ڈھڑ کے آئے گا. وہ یہ صورتحال پیدا ہوئی, یہ حالات کی بنا پر. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آدمی اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اب قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ چوری کرنے سے ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قحط کا زمانہ چل رہا ہے, لوگوں کے پاس گلے کھانے کے لیے نہیں ہے, جو جہاں پائے کھا لے. جان تو بچا لے بھائی, جان بچی تو لاکھ پائے, جہاں بچی تو لاکھ پائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سچویشن ایسی ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, حالات تبدیل ہو گئے, مسئلہ بدل گیا. اب کوئی یہ کہے کہ مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. مسئلے میں اختلاف نظر آ رہا ہے, لیکن حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے دیکھیے, پہلے زمانے میں عورتوں کا چہرہ پردے میں شامل نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنا منہ کھول کے چل سکتی ہے,
اس کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے. وہ مقام صرف جیسے ہاتھ کھول کے چل سکتی ہے, پیر کے نیچے کا حصہ کھول کے چل سکتی ہے, ویسے چہرہ بھی. لیکن بعد کے فقہا نے کہا کہ اب ہر آدمی کی نظر جسم پہ کم جاتی ہے, چہرے پہ لگ جاتی ہے, اس لیے کہا یہاں پابندی ہونی چاہیے. تو پہلے فتویٰ کیا تھا؟ پہلے فتویٰ تھا کہ چہرہ شامل نہیں پردے میں, اور اب فتویٰ کیا ہو گیا کہ چہرہ پردے میں شامل ہو گیا. یہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے, سچویشن کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے, یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. اب کوئی کہ اختلاف ہو رہا ہے, بہت بری بات ہے, حضور کے زمانے میں ایسا تھا, اب ایسا کیسے ہو گیا, وہ اس کی نادانی ہے. حضور کے زمانے میں ایسا کیوں تھا؟ جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی, لیکن اس زمانے کی صورتحال کو اگر حضور دیکھتے تو منع فرماتے تھے. تو حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ حالات بدلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حتیم کے حصے کو کعبے میں داخل کر دوں, اور کعبے کا جو دروازہ ہے بہت اونچا, اس کو نیچا کر دوں, لیکن حالات کی بنا پر میں نہیں کر پا رہا ہوں. محمد کی قوم یہ سوچے گی کہ محمد قبلہ بدل رہا ہے. انہوں نے قبلہ فرمایا, لوگ یہ سوچیں گے کہ محمد نے قبلہ بدل دیا, ہمارا تبدیلی کر دی. یہ حالات کی نزاکت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, بہت ساری چیزوں میں عرف و عادت کے بدل جانے سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج سے اگر 15-20 سال پہلے آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھتے کہ ٹائی لگانا کیسا, ناجائز ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا ناجائز ہے. اس وقت آج سے آپ دیکھ لیجیے, فتاوی محمودیہ اٹھا کے دیکھ لیجیے, فتاوی محمودیہ میں 2 طرح کا مسئلہ ملے گا. 10 سال پہلے کا مسئلہ جو ہے وہ عدم جواز کا ہے, اور 10 سال کے بعد والا مسئلہ جواز کا ہے. حالات اتنی تیزی سے بدلے ہیں کہ وہ ہر کوئی پہن کے جا رہا ہے. اب وہ عیسائیوں کی مشابہت ختم ہو گئی, اب وہ یہودیوں کی مشابہت ختم ہو گئی. پہلے مسئلہ تھا کہ پتلون پہننا, کوٹ پہننا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اب حالات ایسے, انجینئر بھی پہن رہا ہے, ماسٹر بھی پہن رہا ہے, ڈاکٹر بھی پہن رہا ہے, پلیئر بھی پہن رہا ہے, اور سب پڑھتے گھوم رہے ہیں. تو اب تبدیلی ہوئی. تو یہ عرف ایسا بدلتا جا رہا ہے کہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو قول قدیم و قول جدید مشہور بات ہے. جب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر نہیں گئے تھے, کوفہ میں رہے, بغداد میں رہے, مکے میں رہے, مدینے میں رہے, ان کے مسائل الگ طریقے سے ہوا کرتے تھے. اور جیسے مصر کے اندر گئے, اکثر مسائل میں تبدیلی کر دی انہوں نے. ان کے یہاں قول قدیم قول جدید کی اصطلاح بالکل عام ہے, یعنی مصر سے پہلے کے اقوال الگ ہیں, مصر جانے کے اقوال الگ ہیں. اس لیے کہ مصر کی سیاسی صورتحال, سماجی صورتحال, معاشی صورتحال, بود و باش بالکل الگ. وہاں جا کے مجبور ہو گئے کہ مسئلے میں چینجنگ ہونی چاہیے, مسئلے میں چینجنگ ہونی چاہیے. اب یہ ایک مثال, نئی مثال میں دیتا ہوں. ایک مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو فلٹر اگر کر لیا جائے تو پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا. گٹر کا پانی ہوتا ہے, ندی تالاب کا پانی ہوتا ہے, بڑے شہروں میں ہو رہا ہے, فلٹر کر کے سپلائی کے لوگ سے کپڑا دھوتے ہیں. اب علماء پریشان ہے کیا ہونا چاہیے. تو اب اس کا آسان حل کیا ہے, جہاں پر پانی کی کثرت ہے وہاں کے لوگ اس کو استعمال نہ کریں, اور جہاں پانی کی قلت ہے وہاں کو استعمال کریں. ریگستانی جو علاقے ہیں, راجستھان کے جو علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, ان کو دقت ہوگی. ان کو اگر سپلائی کیا جاتا ہے تو یہاں پر وسعت سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے, عرف و عادت کی تبدیلی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چند نکات ایسے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بہت مختصر انداز میں ہم نے رکھا ہے, یہ تو ایک تفصیلی مضمون ہے, لیکن چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا, اب مسلکی اختلافات سے نکل کر کبھی کبھی ہمارے درمیان عقائد کے بھی اختلاف آ جاتے ہیں. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے سننے کی. کبھی کبھی عقائد کے خلاف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہے, کوئی آدمی کہتا ہے حضور نور ہے, بشر نہیں ہے, کوئی آدمی کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے. ہر طرح کے لوگ کہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عقیدے کی بات ہے. اس سلسلے میں اصول یاد رکھیے کہ اگر آدمی ایسی بات کہتا ہے جو محتمل بالتاویل نہیں ہے, معول بالتاویل نہیں, یعنی اس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, تب تو اس کے اوپر کفر کی بات آئے گی. لیکن اگر ایسی بات کہتا ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہے تو پھر اس پر کفر کی بات نہیں ہوگی. جیسے جو لوگ کہتے ہیں حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ علم غیب عطائی ہے.
تعبیر کرتے ہیں لوگ، بیچ میں شوشہ لے آتے ہیں، یہ عطائی ہے، خدائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو حضور نور ہیں تو نور ہدایت کہہ دیتے ہیں تو بشر ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن حضور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا، وہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ لے آتے ہیں بات۔ تو ان کی باتیں ایسی، ابھی مولانا نے اپنے اس موضوع میں پڑھا تھا حضرت مولانا کے کہ یہ جو مرجیہ ہیں اور معتزلہ ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ ان کے عقائد نہایت خطرناک ہیں، لیکن وہ معول بالتعویل ہیں، ان میں تعویل کی احتمال ہے، گنجائش موجود ہے، اس لیے فتویٰ ہم نہیں لگاتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ کرتے فوراً جلد بازی کر دیتے ہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بات نہیں فون لگا دے فتویٰ۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کی چیز کو سمجھنے کی آدمی کوشش کرے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہے تو اہل بدعت کا کیا ہوگا؟ اہل بدعت کی بھی ہم تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ علامہ شامی نے خود لکھا ہے کہ اہل بدعت کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ علامہ شامی نے معتزلہ وغیرہ کو بدعتیوں میں شامل کیا ہے، رد المحتار میں انہوں نے بدعتیوں ہی میں ان کو شامل کیا ہے، وہی حکم لگائے دونوں کا۔ تو یہ بہت سارے اختلافات ہیں، ان کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اور سب کے پیچھے دلیل ہے، پس منظر ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخری پوائنٹ جو ہے یہاں پر کیا آنا چاہیے کہ ان چیزوں کے باوجود ان کی موجودگی میں ہم اپنا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے حالات جب بدلتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے، آپ کہہ سکتے خیر القرون کا زمانہ تھا بہت حد تک، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مناظرے سے منع فرما دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے کہا تھا کہ بیٹا مناظرہ نہیں کرنا تم نے کہا والد صاحب آپ تو مناظرہ کرتے ہیں، امام اوزاعی سے مناظرہ آپ کا ہوا ہے، سفیان ثوری سے مناظرہ آپ کا ہوا ہے، عبداللہ بن مبارک سے مناظرہ آپ نے کیا ہے، ابن شہاب زہری سے مناظرہ آپ نے کیا ہے، ہم کو نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں اور تم میں فرق ہے، ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ ہم مناظرہ کرتے تھے تو ہماری نیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارا فریق مخالف کوئی ایسی اچھی بات کہہ دے کہ ہم بھی مان لیں، یہ بھی مان لیں، اور تم مناظرہ کرتے اس لیے سے کہ یہ کوئی غلط بات کہہ دے پھر وہ پھنسا دیں۔ یہ دیکھیے چیزیں، ہم مناظرہ کرتے تھے کہ کوئی اس کے منہ سے اچھی بات نکل جائے اس پر ہم بھی متفق ہو، یہ بھی متفق ہو، اور تم لوگ مناظرہ کرتے ہو کہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل بھر جائے، فساد اس کو گرا دو۔ گویا ہم عزت کے لیے مناظرہ کرتے تھے اور تم ذلت کے لیے مناظرہ کرتے ہو۔ اور آج جو صورتحال ہے تقریباً وہی حال ہے کہ مناظرہ بازی سے لوگ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، مناظرے سے حل نہیں نکلتا ہے، مناظرے سے اس کا حل نہیں نکلتا ہے۔ اگر مناظرہ کرنا ہے تو آپ کو وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن انداز جو اس کا ہو وہ ٹھیک ہے، آپ کا مجادلہ ہونا چاہیے۔ مجادلہ کے مفہوم میں مناظرہ ہی ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مذاکرہ کہہ سکتے ہیں، کہ مذاکرے کے انداز میں، نشست کے انداز میں بات چیت کریں، دلائل سامنے رکھیں، آپ مانیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آدمی کی عقائد اتنے خراب ہیں کہ آپ کے نزدیک کو کفر کی سرحد تک پہنچ گیا ہے، آپ کے نزدیک کو کفر کی سرحد تک پہنچ گیا ہے، تو اس کا قرآن نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین۔ آپ کو ہم نے بات بتا دی ہے، اب اس کے بعد مانو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو ٹھیک ہے۔ یہ اصول قرآن مجید نے ہم کو دیا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ آپ کا مسلک اپنا ہے، ہمارا مسلک اپنا ہے، آپ کی تحقیقات اپنی ہیں، ہماری تحقیقات اپنی ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کی تواضع کریں گے، چائے پلائیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، ہم آپ کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے گردنیں کٹنے لگے، اس پر توبہ باللہ ہونے لگے، ایک دوسرے کو لعن طعن کیے جانے لگے، یہ چیز غلط فہمی پیدا کرتی ہے اور اس سے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے کبھی کبھی شر کا علاج خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ شر کا علاج آگ کو بجھانے کے لیے آگ استعمال نہیں ہوتی ہے، کیا استعمال ہوتی ہے؟ پانی۔ آگ کو بجھاؤ گے آپ آگ کے ذریعے سے تو کبھی نہیں بجھے گی۔ اب پٹرول میں آگ لگ گئی، آپ پٹرول ڈال رہے ہیں، وہ نہیں بجھنے والی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آگ اور بھڑکتی ہے یوں بجھانے سے، اس طرح بجھائیں گے تو آگ اور بڑھے گی۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مرتبہ اپنے بیان میں بات فرمائی تھی کہ سر سید احمد خان، ان کے نظریات نہایت خطرناک ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن سر سید کے نظریات سے لوگ بہت کم واقف ہیں، سر سید کے نظریات سے لوگ بہت کم واقف ہیں، اور حالانکہ بہت خطرناک ہے۔ جنت کا انکار کر دیا، دوزخ کا انکار کر دیا، حوروں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا ہے، بہت ان کے مسائل ہیں، لیکن لوگ معلوم نہیں ہیں۔
اس کی وجہ کہ انہوں نے بتائی تھی کہ جب سر سید کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے ان کی جو ملی خدمات تھی ان کو خوب سراہا، ان کی خوب تعریف کی، لیکن ان عقائد پر، ان چیزوں پر قلم نہیں اٹھایا، اس لیے وہ چیزیں ابھی بھی وہیں پہ دفن ہیں، وہیں موجود ہیں جو لے کے چلے گئے تھے۔ اگر اس کے متبادل ہم کرنا شروع کر دیتے تو دقت پیدا ہوتی۔ یہی معاملہ ندوے کا ہوا۔ ندوے کی جب اجلاس شروع میں ہوا تھا تو ہندوستانی بہت بڑی شخصیت، موقع شخصیت، ان کو مدعو کیا گیا، لیکن غالباً ان کو مقالہ پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، جب ایسی بات پیش آئی تھی وہ خطاب کا موقع نہیں مل سکا، تو وہاں سے گئے اپنے شہر بریلی، اور وہاں سے انہوں نے 50 رسائل ندوے کے خلاف لکھے۔ انہوں نے ندوے کے خلاف 50 رسائل لکھے ہیں، جو نہ ندویوں کو معلوم ہے نہ بریلیوں کو معلوم ہے۔ کیوں؟ ندوے اور بالکل خاموشی اختیار کی، وہاں پہ ایک دم خاموش رہے، سائلنٹ رہے، وہ خود اپنی موت مر گیا۔ اس کے مقابل کچھ طبقہ ایسا تھا جنہوں نے خود کی مخالفت کی، جواب الجواب ردود، وہ ہنگامہ ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے فتنے کو دبانے کا، شر کے دبانے کا، اس کو بھی ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ ایک چیز میں آخری بتانا چاہتا ہوں جس پہ ہم میں سے ہر شخص مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی آ گئی منوانے کی کمی آ گئی، یعنی ہم نے جو فتویٰ دے دیا ماننا پڑے گا، ہم نے جو مسئلہ بتا دیا ماننا پڑے گا، ہم نے جو تحقیق کر دی ماننا پڑے گا، ہم نے جو لکھ کر دے دیا ماننا پڑے گا۔ یہ بہت غلط ہے، مناظرہ ہے، ماننا پڑے گا تم کو۔ ارے بھائی، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، یہ آخری اصول قرآن نے دیا ہے۔ قرآن مجید نے جو آخری اصول دیا ہے اعتدال کے لیے، ایک تو وَجَادِلْهُم بِالَّتِي أَحْسَنُ دیا اصول، ایک اصول دیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ دیا، اور تیسرا اصول کیا دیا؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کا کام بتانا ہے، آپ کا کام لکھ کر دے دینا ہے، آپ کا کام سمجھا دینا ہے، آپ کا کام دلائل پیش کر دینا ہے، آپ کا کام حق واضح کر دینا ہے، لیکن دروغہ نہیں ہو، آپ مسلم نہیں کیے گئے ہو کہ ماننا ہی پڑے گا۔ ہماری سب سے بڑی کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس لوگ صاحب کل مناظرہ ہے، مجھے کیا بن رہے مجھے قائل کرنا ہے، آپ قائل نہیں، اس کو گھائل کا ڈر نہیں مانے گا وہ۔ یہ تو زمانہ ایسا ہے کہ قائل نہیں، آدمی کو گھائل ہونا پسند کر لیتا ہے آدمی اس دور میں، لیکن قائل ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اس کے ضمیر کو ٹھوک دو، آپ دلائل اس کو لاجواب کر دو، اس کے سامنے حق واضح کر دو، یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ ابھی تو نہیں مان رہا ہے، لیکن رات کی تنہائی میں لگے سوچے کا بنتا ہے۔ اتنا کام خالی آپ کا ہے، رات کی تنہائی میں وہ سوچے، دن میں سوچے، جب بھی اس کے موقع سے کہ فلاں نے جو بات کی دل سے لگتی ہے، بات معلوم ہوتی ہے، اتنا خالی آپ کا کام ہے، منوانے کا کام نہیں۔ یہ سب سے معتدل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو لکم دینکم ولیہ دین، اس پر آدمی کو عمل کر لینا چاہیے۔ اگر اس سے اندر کی بات ہے وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہاں تک آپ بات رکھیں، اور اگر اس کے بعد کا درجہ آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، اپنی بات رکھ دی، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کا کام ہے۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست کی دشمن کا گھر ملے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی بصیرت افروز اور کافی نفع بخش مقالہ اسے کہیے، مباحثہ کہیے، اور صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا۔